نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اور آپ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئیں. ابھی اپنے سامنے جو ذات اور شخصیت ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے مناقب اور بڑے فضائل حاصل ہیں. چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نکاح فرمائے، تو ان میں سے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں وہ نطیلہ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامر بن زید. یہ سلسلہ نسب آپ کی والدہ کی طرف سے آگے دراز ہوتا ہے. اور آپ کی والدہ کی یہ شان ہے کہ خانہ کعبہ پر آج چادر تو چڑھائی جاتی ہے، لیکن شروعات کس نے کی یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ علامہ عز الدین جزری نے اسد الغابہ کے اندر لکھا، تیسرا حصہ صفحہ 163 کے اندر فرماتے وہی اول عربیۃ کست البیت الحریر والدیباج واصناف الکسوہ. فرماتی ہیں پہلی خاتون حضرت عباس کی والدہ یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں ریشم کا کپڑا چڑھایا تھا، اور ریشم کے علاوہ اور قسم قسم کے کپڑے چڑھائے. سبب یہ ہوا کہ حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں گم گئے تھے، جن کی وجہ سے آپ کی والدہ نے منت مانی کہ ان وجدتہ ان تکس البیت فوجدتہ ففعلت. چنانچہ انہوں نے نظر مانی اگر میں اپنے بیٹے کو پا لوں گی تو میں بیت اللہ شریف کے اوپر چادر چڑھاؤں گی، پردہ چڑھاؤں گی. چنانچہ انہیں منت مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منت کے صدقے میں حضرت عباس کو واپس فرما دیا. مل گئے تو انہوں نے سب سے پہلے چادر چڑھائی تھی، تو یہ منت مانی. معلوم یہ ہوا کہ چادر چڑھانے کی جو منت ہے تو بہت پہلے سے چل رہی ہے منت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ اپنا سردار آپ کو مانتے تھے، آپ کو اپنا رئیس مانتے تھے. بڑا آدمی اشراف قریش میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا. چنانچہ بیت اللہ شریف کے دو معاملات آپ کے ہی حوالے تھے. پہلا معاملہ سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو کام تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا، اور دوسرا معاملہ جو تھا وہ مسجد حرام کی عمارت سازی کا معاملہ تھا. تو یہ دونوں معاملات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھے. اور جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل سے ان کو نوازا. آج کی تاریخ جو گزری ہے تو بدر کی تاریخ، بدر کے میدان میں حضور کے چچا عباس یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، لیکن مکرہن آئے تھے، یعنی حقیقت میں دل سے نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں کفار کی طرف سے، لیکن مجبوراً حالات کے پیش نظر آپ آئے تھے. اور جو قیدی گرفتار ہوئے تھے ان میں یہ بھی گرفتار ہوئے تھے. اور جب یہ گرفتار ہوئے تو جس رات قیدیوں کو باندھا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی سے جاگ رہے تھے، اور تشریف کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، بے چینی کے عالم میں. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیوں آپ بیدار ہیں، کون سی چیز آپ کو سونے نہیں دیتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسحر لانین العباس، قیدیوں کو باندھا گیا ہے، چچا عباس کو بھی باندھا گیا. ان کی آہیں نکلتی ہیں تو ان کی آہوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی.
آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر کبھی ادھر جاگ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو ایک صحابی چپکے سے گئے اور جانے کے بعد رسی کو ڈھیلا کر دیا، جو رسی آپ کو باندھی گئی تھی اس کو ڈھیلا کر دیا۔ جب رسی ڈھیلی ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ مجھے عباس کی آہیں نہیں مل رہی ہیں، میں ان کی آہیں سن نہیں پا رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا تو جتنے قیدی ہیں تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں انصاف فرمائے، قیدیوں پہ بھی شفقت حضور فرمائے، ہے نا۔ جب قیدیوں کا معاملہ درپیش ہوا، اولاً تو معاملہ یہ ہوا تھا حضرت عمر کہتے تھے مارو سب کو، گردن اڑا دی جائے سب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا، ورنہ اگر حضرت عمر کی بات مانی جاتی وہی کفر کی حالت میں گردن مار دی جاتی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ دیا اس میں ایمان ملنے والا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کے مشورے قبول فرما لیا۔ تو حضور کے چچا عباس بھی فدیہ دے رہے تھے، تو بہت مشہور واقعہ ہے فدیے کی جب بات ہے، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ بہت بڑے آدمی تھے لیکن بولے پیسے ہی نہیں، کچھ ہے نہیں، کیا دوں؟ تب آقا علیہ السلام نے اپنی غیب دانی کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا چچا عباس وہ سب اشرفیہ درہم و دنانیر کہاں ہیں؟ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو چچی ام الفضل کو دیا تھا۔ تو یہ بات سن کر ان کے دل میں حضور کی ہیبت بیٹھی اور وہ ایمان وہیں سے دل سے رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی فدیہ دیا اور اپنے بھائی عقیل، اپنے دونوں بھائی عقیل ابن ابو طالب اور نوفل ابن حارث، ان دونوں کا فدیہ بھی آپ نے ادا کیا تھا، اپنی دونوں بھائیوں کے بیٹوں کا فدیہ بھی اب آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ ابو طالب بھی آپ کے بھائی اور حارث بھی آپ کے بھائی، ابو طالب حضرت علی کے والد، تو عقیل کا فدیہ انہوں نے دیا جو حضرت علی کے بھائی لگتے تھے، اور حارث وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے نوفل کا فدیہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمایا تھا۔ چنانچہ یہ اسلام کب لائے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اسلام کو چھپاتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر مشرکین کی کیا چالیں ہوتی، کیا کرنے والے ہوتے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، لکھ کے ساری باتیں بتا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے مکہ میں رہنے کا فائدہ یہ ہوتا وَكَانَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَقَوُّونَ بِهِ، کہ جو مسلمان مکے میں رہتے آپ کی وجہ سے ان کو طاقت نصیب ہوتی تھی، آپ کی وجہ سے ان کو طاقت نصیب ہوتی، قوت ملتی اور ان کی مدد ہو جاتی۔ چنانچہ ایک موقع وہ آیا جب صحابہ کرام ہجرت کر کر کے مدینہ جانے لگے تو حضرت عباس نے بھی ارادہ فرمایا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں حضور سے اجازت چاہی کہ اب مجھے اجازت دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا عمی اقیم مکانک الذی انت به فإن اللہ تعالی یختم بک الہجرہ کما ختم بالنبوہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا جس جگہ آپ ہیں وہیں پہ ٹھہرے رہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہجرت کو آپ پر ختم فرمائے گا جیسے نبوت کو مجھ پر ختم فرما دیا، یعنی آپ آخری مہاجر ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے یہاں پہ ٹھہرے رہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ حضور نے مکہ کو فتح فرما لیا تھا، آخری مہاجر ہیں آپ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے وسیلے سے پانی برسنے کی دعائیں مانگتے تھے کہ یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، لیکن کچھ الفاظ جو ترمذی کے اندر اسد الغابہ وغیرہ کے اندر قابل غور الفاظ ہیں، بڑے شاندار الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کے وسیلے سے پانی کی دعا مانگی۔ قحط کے سال جب قحط خوب پڑ گیا فسقاہم اللہ تعالی بہ، تو اللہ تعالیٰ نے سیراب فرمایا یعنی بارش نازل فرمائی، واخصبت الارض، اور زمین ایک دم ہری بھری ہو گئی۔ تب حضرت عمر یہ کہتے ھذا واللہ الوسیلۃ الی اللہ، ہاں بخدا یہی اللہ کی بارگاہ کے وسیلہ ہے، یہی اللہ کی بارگاہ کے وسیلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو وسیلہ لگاتے تو حسان ابن ثابت نے کچھ اشعار میں ان کو ڈھالا ہے، اشعار میں ڈھالا۔ اشعار کا مطلب یہ ہے
اشعار پڑھتے جو یہ ہیں: سأل الامام وقد تتابع جدبنا فسق الغمام بغرة العباس ام من نبی وسنو والده الذي ورث النبی بذلك دون الناس احیا الالہ به البلاد فاصبحت مخضرة الاجناب بعد اليأس. جس کا مطلب یہ ہے کہ امام یعنی امام سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام نے مسلسل قحط سالی کے بعد عباس کے رخ انور کے صدقے پانی مانگا. امام نے حضرت عمر نے عباس کے رخ انور کے صدقے پانی مانگا جو حضور کے چچا ہیں اور ان کے والد کے حقیقی بھائی ہیں، اور وسیلے کے معاملے میں دنیا کو چھوڑ کر وہی آقا کے جو ہے وارث ہوئے. وسیلے کے معاملے میں حضور کے وارث وہی ہوئے کہ حضور کا وسیلہ، اب ان کے بعد وہ وارث ہوئے ان کا وسیلہ. فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ملک کو شاداب فرما دیا. زمین جو خشک تھی نا امیدی کے بعد سرسبز و شاداب ہو گئی. اور جب لوگوں کو پر بارش نازل ہوتی تو لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا؟ وسیلہ لگاتے، بارش ہو جاتی تو لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا؟ تفقوا یتمسحون بالعباس. جب بارش ہو جاتی لوگ آتے عباس سے مصافحہ کرتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے. مارے خوشی میں ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور کہتے ہنیئا لک ساقی الحرمین، مبارک ہو اے حرمین طیبین کے ساقی، مبارک ہو اے حرمین طیبین کے ساقی. مطلب یہ لگتا یہ ہے کہ صرف حاجیوں کے پانی پلانے کا معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ مخلوق اگر قحط میں پڑ جائے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی پانی پلاتا ہے نا. ساقی الحرمین، اے حرمین کے پانی پلانے والے. چنانچہ آپ کی کئی اولاد ہوئیں، کئی بیٹیاں ہوئیں، لیکن 10 بیٹے آپ کے ہوئے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان نرالی ہے نا. حضرت فضل ہے، حضرت عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، قسم ہے، عبد الرحمن، معبد، حارث، کثیر، عون اور تمام. یہ بیٹے ہوئے آپ کی. اور آپ کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. چنانچہ آپ مدینہ طیبہ میں جمعہ کے روز وفات پا گئے. تاریخ کون سی تھی اس سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ رجب کی 12 تاریخ تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان کی 12 تاریخ تھی. سن 33 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کی عمر شریف 88 سال ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کی فیوز برکات سے مالا مال فرمائے. ان کے صدقے ہم سب کو دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے، سنت رسول اور اسوہ رسول کا پابند بنائے، قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعتوں سے مالا مال فرمائے. قرآن اور رمضان کے صدقے ہمارے گھروں، ہماری قبروں میں نور اور اجالا پیدا فرمائے. ایسا کام لے جس سے وہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی حاصل ہو جائے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ